أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الاحقاف ہے. گزشتہ کل سورۃ الجاسیہ ختم ہوئی. یہ پارہ نمبر 26 حامیم کی پہلی سورت ہے، سورۃ الاحقاف. دو باتیں ہمیں سمجھنی ہے. سورہ احقاف کا ربط سورہ جاسیہ سے کیا ہے، اور دوسرا سورہ احقاف کا خلاصہ. دیکھ رہے ربط سورۃ الاحقاف بالجاسیہ. نمبر 1، اس صورت میں فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ. سورہ احقاف آیت نمبر 28 سے مشرکین کے اس شبے کا ازالہ کیا گیا کہ اگرچہ ہمارے معبود نہ سنیں مگر ان کے پکارنے اور ان کے نام کے وظائف میں برکت ضرور ہے. واہ، برکت ضرور ہے جس سے ہم مصائب سے محفوظ ہو جاتے ہیں. نمبر 2، نیز پہلی سورت کا خاتمہ اور اس کا فاتحہ توحید باری تعالی میں مشترک ہے. سمجھ رہے نا دوستو؟ خلاصہ سورہ احقاف. نمبر 1، ایک دلیل عقلی. نمبر 2، مطالبہ دلیل از مشرکین. نمبر 3، 4 دلائل نقلیہ. نمبر 4، ایک دلیل وحی. نمبر 5، زجریں. نمبر 6، تخویفات. نمبر 7، شکوے. نمبر 8، آخر میں دلیل عقلی برائے اثبات قیامت. نمبر 9، آخری رکوع میں دعوے صورت ہے. سمجھ گئے؟ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم تو حروف مقطعات میں سے ہے. تنزیل الکتاب کے نیچے لکھے تمہید مع ترغیب. یہ تقریباً جو ہماری صورتیں ہیں حوامیم والی، جس کے شروع میں حامیم ہو یا حروف مقطعات ہو، تو اس کا آغاز تمہید مع ترغیب سے ہوتا ہے. تنزیل الکتاب کے نیچے چھوٹا سا لکھے مبتدا اور من اللہ العزیز الحکیم. من متعلق ثابتن سے ہو کر یہ مبتدا کی خبر ہے. بات سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آپ نے نحو میں پڑھا ہے کہ جار مجرور کے لیے نکالتے ہیں نا متعلق. تو تنزیل الکتاب مبتدا ہے اور آگے پورا جملہ ثابتن سے متعلق ہو کر کیا ہے؟ خبر ہے. تنزیل الکتاب، یہ کتاب اتاری گئی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والی ذات ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما. دلیل عقلی نمبر 1، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی خلا کو، الا بالحق، مگر حکمت کے ساتھ. دوسرا ترجمہ ہے بالحق ای باظہار الحق، مگر یہ کہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے. واجل مسمى، اور ایک وقت مقرر تک. یہ آسمان اور زمین اور دنیا کا نظام بھی ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. والذین کفروا عما انذروا معرضون. والذین لکھے زجر، اور الذین کفروا کے نیچے چھوٹا سا لکھے مبتدا اور معرضون کے نیچے لکھے خبر. بات سمجھ گئے؟ اور عما انذروا یہ کیا بنے گا؟ یہ جار مجرور متعلق مقدم ہوگا کس سے؟ معرضون سے. اور جن لوگوں نے کفر کیا، عما انذروا معرضون، وہ اعراض کرتے ہیں اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا گیا. انہیں عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے ڈرایا گیا، لیکن وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ معرضون، اعراض کرتے ہیں. قل ارأیتم، لکھے مطالبہ دلیل عقلی از مشرکین. مشرکین سے دلیل عقلی کا مطالبہ ہے. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے،
ارأیتم بھلا یہ تو بتاؤ ما تدعون من دون اللہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ارونی بھلا ہمیں یہ تو بتاؤ. اب دیکھیں ارأیتم آ چکا ہے، پھر ارونی اس کے نیچے لکھیں یہ تاکید ہے ارأیتم کی. بھلا یہ ذرا ہمیں بتاؤ تو، ماذا خلقوا من الارض تمہارے ان معبودان باطلہ نے زمین میں کیا چیز بنائی ہے. کچھ تو ان کی بھی کارکردگی سامنے آئے نا کہ انہوں نے یہ چیز بنائی ہے. ام لہم شرک فی السماوات یا ان کی کسی قسم کی شرکت ہو کہاں پر؟ آسمانوں میں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا لکھیں مطالبہ دلیل نقلی از کتب سابقہ. از کتب، چلو اس کتاب میں نہیں تو پچھلی کتاب سے کوئی دلیل دکھا دو. ایتونی بکتاب لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب من قبل ھذا اس قرآن سے پہلے کی. ھذا کے نیچے لکھے قرآن، اس قرآن سے پہلے کی کوئی تحریر کوئی کتاب لے آؤ. او اثارۃ من علم یا کوئی علمی اثر، اثارہ کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو. ٹھیک ہے تمہارے پاس پچھلی آسمانی کتابوں کی کوئی دلیل نہیں ہے تو کوئی علمی تحریر لے آؤ. اثارتن اس کے نیچے لکھے کوئی اثر علمی. دیکھ رہے ہیں دوستوں؟ اور بریکٹ میں لکھے مراد انبیاء کے ملفوظات ہیں. کن کے ملفوظات ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے. تو یا تو سابقہ آسمانی کتاب میں سے کچھ دکھا دو یا پھر سابقہ انبیاء کا کوئی ملفوظ دکھا دو. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ ثمرہ بعد مطالبہ. اب مطالبہ تو ہو گیا جس میں وہ ناکام ہے، ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو اب نتیجہ کیا ہے؟ فرمائے کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے ممن اس شخص کے مقابلے میں یدعو من دون اللہ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے، من لا یستجیب له الی یوم القیامہ جو اس شخص کو قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکتے. جواب دے سکتے نہیں دے. وہم عن دعائہم غافلون بلکہ وہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہے. ان کی پکار سے کیا ہے دوستوں؟ بے خبر ہے. یہاں تھوڑی سی بات کو سمجھے دوستوں. ان کی پکار سے بے خبر کون ہے؟ ان کے معبودان باطلہ جیسے کہ بت ہے، مورتیاں ہے، بے جان چیزیں ہیں. تو لیکن اس قسم کے الفاظ کو لے کر یہ جو وہم عن دعائہم غافلون، اس سے بعض فرق ضالہ اور فرق مبتدعہ نے اکابر کے عقائد پر بھی اعتراض کیا. ان کی پکار سے بے خبر ہے، ظاہر سی بات ہے سب نے اس کا مطلب یہ لیا کہ مشرکین نے اپنے جو معبود بنائے تھے یہ ان کو 1000 دفعہ بھی پکارے تو ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہے نا. اس کا یہی مطلب ہے. انہوں نے کہا دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کسی کی قبر پہ جائیں اور ان کو سلام کریں، سمجھ گئے، یا وہاں کھڑے ہو کر آپ ایصال ثواب کریں تو ان کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. بات سمجھ گئے؟ یعنی گویا کہ نقطے کو کھینچ کر یہاں پر لے آئے کہ اگر یہ امت اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر اطہر پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتی ہے تو وہم عن دعائہم غافلون. نعوذ باللہ اس آیت کو لے کر وہاں پہ چسپاں کر دیا کہ وہ آپ علیہ السلام تو اپنی امت کے اس صلاۃ و سلام سے کیا ہے؟ بے خبر ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اب تفصیلی باتوں میں تو نہیں جا سکتے لیکن اتنی بات سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء بالخصوص و بالشمول آخری پیغمبر خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہے. یہ عقیدہ ہے نا ہمارے اکابر علماء دیوبند کا. اور اگر آپ کی قبر کے پاس کوئی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام وہاں پڑھتا ہے
تو آپ ان کے صلاۃ و سلام کو سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی آپ مرحمت فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو وہم عن دعائہم غافلون ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آسان جواب اس کا یہ دیا کہ اگر کوئی مسلمان صحیح العقیدہ وہ آپ کے روضہ مبارکہ پہ سلام پیش کرے گا تو بالکل آپ سنتے ہیں، جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی اگر کوئی بد نصیب جا کر اس پاکیزہ مقام پہ بھی کھڑے ہو کر آپ کی قبر مبارک کے سامنے کوئی شرکیہ آواز لگائے یا کوئی شرکیہ نعرہ لگائے، سمجھ گئے نا؟ اس قسم کے تصور اور عقیدے کے ساتھ اگر جائے تو اس پر بھی اتفاق ہے کہ ایسی شرکیہ باتوں اور آوازوں کے سننے سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو محفوظ کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا ہمارے ہاں جو بعض لوگ وہاں جا کر کے اس طرح الٹی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، شرکیہ باتیں کرتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان چیزوں سے مأمون ہے اور محفوظ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ باقی امت جب جاتی ہے صلاۃ و سلام پیش کرتی ہے، آپ بالکل سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ہو گئی بات؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن، کانو لہم اعداء، کانو کے نیچے لکھے معبودان باطلہ یا مطلقاً معبود لکھے۔ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو ان کے یہ بنائے ہوئے معبود ان کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کہیں گے اللہ انہوں نے ہماری عبادت کی نہیں، یہ تو شیطان کے بندے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، لکھے شکوہ، اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو یہ کافر کہتے تھے حق کے بارے میں، حق کے نیچے لکھے قرآن، قرآن کے بارے میں کہتے تھے لما جاءہم، جب کہ وہ قرآن ان تک پہنچ چکا ہوتا، کہتے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افترا، ام کے نیچے لکھے بمعنی بل، بمعنی بل۔ دیکھیں نحو اور صرف کتنا ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ آج جو بدباطن قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ڈائریکٹ خود قرآن اور حدیث کو سمجھیں نا، آپ اس کی اسٹڈی کریں، آپ اس کو فالو کریں، آپ اس کو سمجھیں۔ باقی اپنے بچے کو ABCD EFG سے لے کر Z تک سمجھانے کے لیے صبح باقاعدہ اس کو تیار کرتے ہیں اور اسکول یونیفارم میں پھر وین میں بٹھا کر اس کو اسکول بھیجتے ہیں۔ ABCD خود اسٹڈی نہیں کرنی، اس کے لیے اسکول بھی اچھا ہو، استاذ بھی اچھا ہو۔ یہ اللہ کا کلام جو ہے نا، یہ بیچارہ جو ہے یہ رہ گیا، اس کو خود سمجھے۔ ایسے بدباطن لوگ ہیں۔ ام یقولون افترا، ام بمعنی بل، بلکہ وہ کہتے تھے کہ افطرا ہو، اس شخص نے اس کتاب کو گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لکھیں جواب شکوہ، ان افتریتہ، اگر میں نے بالفرض اس کو گڑھا ہے، فلا تملکون لی من اللہ، من کے بعد لفظ عذاب محذوف نکالیں، تم میرے لیے کچھ اختیار بھی نہیں رکھتے ہو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں۔ پھر تو میں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوں، اور اگر وہ آ جائے گا تم کچھ کر بھی نہیں سکو گے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، اللہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم گھس رہے ہو۔ تفیضون کا کیا ترجمہ ہے؟ مشغول ہو، جن باتوں میں تم گھس رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کی ذات ہی کافی ہے گواہ بننے کے لیے میرے اور تمہارے درمیان، اللہ کافی ہے۔ با کے نیچے لکھیں زائدہ۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، لکھے ترغیب توبہ، اللہ کی ذات بخشنے والی، رحم کرنے والی۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، لکھے جواب شکوہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں۔ بدعن کا کیا ترجمہ ہے؟ انوکھا، اجنبی، اجنبی بات۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر ایسا تأثر دیتے تھے کہ جیسے کچھ دنیا میں بہت نیا ہو گیا۔
حالانکہ پہلے خود اپنے چھوٹوں بڑوں کو کہتے تھے کہ پہلے ایسے ایک پیغمبر گزرے، ایسے پیغمبر گزرے، اور ایک آخری پیغمبر نے آنا ہے، ہم ان کے انتظار میں، پہلے خود کہتے تھے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو کہا یہ کیا ہو گیا، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما کنت بدعا، میں کوئی انوکھا تو نہیں ہوں، اجنبی تو نہیں ہوں، من الرسل، رسولوں میں سے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، غور کریں، اور میں نہیں جانتا کہ ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اب اس میں یاد رکھیں ایک چھوٹا سا اشکال ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو پیغمبر ہیں، اور پیغمبر اپنے نتیجے کو، آخرت کو جانتا ہے کہ آپ کا انجام کیا ہے، بالخیر ہے نا؟ تو پھر آپ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اشکال سمجھ گئے؟ آپ کو تو پتا تھا کہ میرا انجام تو بالخیر ہی ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ما یفعل بی ای فی امور الدنیا، فی دنیا کے معاملات میں کیا ہوتا ہے، اس کا مجھے بھی نہیں علم دیا گیا۔ بات سمجھ گئے؟ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ما یفعل بی ای بالذات، آپ حضرات نے منطق میں اگر پڑھا ہو، بالذات اور ایک ہے بالغیر، ایک چیز ہوتی ہے بالذات اور ایک ہوتی ہے، پڑھا ہے کچھ ذہن میں آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بالغیر۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ کیا ہوگا اس کا مجھے بالذات علم نہیں، ذاتی طور پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں، مجھے جو کچھ بھی اپنے بارے میں پتہ چلے گا وہ کس ذریعے سے پتہ چلے گا؟ وحی کے ذریعے سے چلے گا۔ تو آپ کی نفی کس چیز کی ہے؟ بالذات کی نفی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بالذات منطق میں نہیں پڑھا آپ لوگوں نے بالکل؟ ایک ہوتا ہے مقصود بالذات اور ایک ہوتا ہے مقصود بالغیر۔ کیا کریں؟ تفسیر المنطق منگائے بھی، اس پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک منطقی استاذ تھے۔ بعض اساتذہ ہوتے ہیں نا وہ فنی علوم میں ماہر ہوتے ہیں نا، جو صرف و نحو، منطق، بلاغت یہ پڑھاتے ہیں۔ تو ایک استاذ تھے، وہ منطق کے امام تھے، بہت ماہر۔ اچھا، ایسے علماء جو ہوتے ہیں نا، یا اساتذہ، ایسے حضرات، ان پر پھر اس ذوق کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے، پھر الفاظ، تعبیرات وہ وہی استعمال کریں گے۔ تو ایک دن وہ نکلے ایک سبزی لینے کے لیے، تو دیوبند کے باہر سے ایک مولی بیچنے والا گزر رہا تھا۔ مولی جانتے ہیں نا، سفید مولی، تو مولی کے ساتھ پتے لگے ہوتے ہیں۔ اب پتے بڑے بڑے پتے تھے، نئی فصل آتی ہے تو اس کے پتے بھی بڑے۔ تو وہ جب گئے تو دیکھا کہ مولی چھوٹی ہے اور پتے اس کے بڑے ہیں۔ اللہ کی شان، اس سبزی والے کا نام تھا مقصود۔ مقصود تو ہو سکتا ہے نام نا۔ اب یہ استاذ جب گئے، مولیاں اٹھائی، دیکھا پتے بڑے ہیں، تو اس سے کہا کہ بھائی مقصود بالذات چھوٹا ہے، مقصود بالغیر بڑا ہے۔ مقصود بالذات تو مولی تھی نا جو اصل کاٹنے کا، وہ تو چھوٹا سا ہے، اور جو مقصود بالغیر ہے یعنی پتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بڑے ہیں۔ تو یہ اس کو سمجھ میں آنا تھا، مقصود کو، اس کو تو نہیں آنے تھی نا۔ تو مقصود نے کیا سمجھا کہ حضرت نے کہا ہے کہ مقصود بد ذات ہے، حالانکہ انہوں نے فرمایا نا مقصود بالذات۔ اس نے کہا کہ جا کے اندر مدرسے میں شور مچایا کہ حضرت نے مجھے گالی دی۔ کیا ہوا؟ کہا انہوں نے کہا کہ مقصود بد ذات ہے۔ انہوں نے کہا میں نے گالی نہیں دی، میں نے تو یہ منطق کی اصطلاح استعمال کی۔ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع اسی کی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جائے۔ وما انا الا نذیر مبین، میں تو کھل کے ڈرانے والا ہوں۔ قل ارأیتم، لکھے زجر،
آپ کہہ دیجئے بھلا یہ تو بتاؤ کہ ان کانا، کانا کے نیچے لکھے قرآن، اگر یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے اور یقیناً ہے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، واو کے نیچے لکھے حالیہ، اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور حال یہ ہے کہ تم اس کا انکار کر دو، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، لکھے دلیل نقلی نمبر 1، اور بنی اسرائیل میں سے بھی ایک گواہ ہے جو اس کی گواہی دے چکا ہے، جو اس کی گواہی دے چکا ہے، علی مثلہ، مثلہ کے نیچے لکھیں یا تو مثل زائد ہے یا مثل بمعنی ذات ہے، دیکھیں یہ چیزیں ضرور لکھیں اگر لکھی ہوئی نہیں ہے۔ مثل یا تو لفظ مثل کیا ہے؟ زائد، زائد ہوگا، یا لفظ مثل کس کے معنی میں؟ بمعنی ذات، بات سمجھ گئے؟ تو اگر ہم زائد مانے تو مطلب یہ ہوگا شہد شاہد من بنی اسرائیل علیہ، ای علی القرآن، اور اگر مثل کو ذات کے معنی میں لے تو شہد شاہد من بنی اسرائیل علی ذاتہ ای القرآن۔ دونوں صورتوں میں لفظ مثل کا مراد اور مصداق کیا ہے دوستو؟ قرآن پاک ہے۔ تو بنی اسرائیل میں سے بھی ایک گواہ اس کی گواہی دے چکا ہے کہ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ برحق ہے۔ اب یہ گواہ کون ہے بھائی بنی اسرائیل میں سے؟ تو تقریباً مفسرین اس طرف گئے کہ اس کا مصداق حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہے، جو یہودیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، چونکہ ان کے پاس تورات کا علم تھا، یہودیت کا علم تھا، تو جب وہ اسلام میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن بالکل برحق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس ایک گواہ بنی اسرائیل کا بھی آ چکا ہے۔ ہو گئی بات دوستوں؟ لیکن اس پر اشکال کیا ہوگا؟ اشکال اس پر یہ ہوا کہ بھئی بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد عبداللہ ابن سلام لے رہے تو وہ تو مدینہ منورہ میں اسلام لائے، اور سورہ احقاف مکی صورت ہے، پہلے کی بات ہے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ ایک جواب تو اس کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں، اور علامہ عثمانی نے تفسیر عثمانی میں یہ دیا کہ اس کا مصداق عبداللہ ابن سلام نہیں بلکہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کون ہے؟ انہوں نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان کے پاس کتاب ہوگی، اس کو قرآن کہا جائے گا۔ تو پھر تو بات ختم ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام تو پہلے کے گزرے ہوئے۔ دوسری تعویل یہ کی گئی کہ نہیں، اگر مراد ہم نے عبداللہ ابن سلام کو ہی لینا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز متحقق الوقوع ہو اس کو ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو چیز کیا ہو؟ متحقق الوقوع جانتے ہیں نا، جس چیز کا واقع ہونا یقینی ہو، یقینی ہو، اس کو تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ ماضی سے۔ ابھی الیکشن ہوئے نا آپ کے ملک میں، تو بہت ساروں کو یہ یقین محکم تھا کہ جی ہم تو ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں نا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ پاکستان کے حکمران منتخب ہو چکے، حالانکہ ہونا تھا نا، لیکن اپنے آنے کا اس قدر پختہ یقین تھا کہ کہا کہ ہو چکا ہے، یعنی لوگوں نے تو ہم پہ مر مٹنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو جو چیز یقینی آ رہی ہوتی ہے اس کو تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ ماضی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے ایک نالائق نکما نکٹھو طالب علم ہو تو استاذ کہتے ہیں بھائی آپ فیل ہو چکے ہو، حالانکہ امتحانات نہیں ہوئے لیکن وہ پہلے سے، اور آپ جیسے اچھے قابل فہیم ذہین فطین ذکی طلبہ ہو تو استاذ کہیں گے بھائی آپ سب پوزیشن لے چکے ہو، لیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہو گئی بات؟ فآمن واستکبرتم، تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ تو اس پر گواہی دے چکا، فآمن، اور اس پر ایمان بھی لا چکا، واستکبرتم، لیکن تم لوگوں نے تکبر کیا،
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ وقال الذین کفروا، لکھے شکوہ بر استکبار، تکبر کے اوپر شکوہ، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین، للذین کے نیچے لکھے ای فی حق الذین، فی حق الذین، کافروں نے کہا کن کے حق میں؟ آمنو، ایمان والوں کے حق میں کہا، لو کان خیرن، کانا کے نیچے لکھے قرآن، کافر کہنے لگے ایمان والوں کے بارے میں کہ اگر یہ قرآن خیر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم سے سبقت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بھی دوستو یاد رکھیں، ایک تکبر ایک روحانی شکل ہوتی ہے مرض کی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ نے کوئی اچھا کام کیا نا اور آپ پھر جا کے ان سے کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی آپ کہیں گے نہیں، کہتے ہیں بھائی اگر واقعی اس کی حقیقت ہوتی نا تو میں آپ سے پہلے یہاں پہ کر چکا ہوتا، کہتے ہیں نا بعض لوگ، یعنی وہ ذہنی طور پہ اتنا روحانی مریض ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک کار خیر میں کوئی ان سے آگے نکل ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ گئے؟ تو بعض ایسے بھی بزر جمہر ہوتے ہیں، بزر جمہر جانتے ہیں نا، انا ولا غیر، جو صرف یہ کہتے ہیں میں ہوں، میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن خیر ہوتا تو ما سبقونا الیہ، تو ہم سے کوئی سبقت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ، لکھیں جواب شکوہ، اور جب انہیں ہدایت نہیں ملی، بھی کے نیچے لکھے بسبب القرآن، اس قرآن کے ذریعے جب ان کو ہدایت نہیں ملی، فَسَيَقُولُونَ، تو عن قریب یہ لوگ کہیں گے، ھذا افک قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یہ تو کیا ہے؟ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، لکھیں جواب شکوہ و دلیل نقلی نمبر 2، اس سے پہلے، قبل ہی کے نیچے لکھے قرآن، اس قرآن کریم سے پہلے کتاب موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، کون سی تھی؟ تورات، امام و رحمہ، وہ رہنما تھی اور رحمت تھی۔ وہذا کتاب، لکھیں دلیل وحی، اور یہ جو کتاب ہے، یہ جو کتاب ہے، کون سی کتاب؟ قرآن کریم۔ اب غور کریں، مصدق، یہ تصدیق کرنے والی ہے، کیا کرنے والی ہے؟ اس مصدق کے نیچے لکھیں تورات کی پیشن گوئی کی، تورات کی، بابا تورات میں پیشن گوئی تھی کہ آخری پیغمبر آئے گا، تورات میں پیشن گوئی تھی کہ آخری آسمانی کتاب، اس کتاب نے اتر کر اس پیشن گوئی کی کیا کر دی؟ تصدیق کر دی۔ لساناً عربیاً، جو عربی زبان میں ہے، لینذرا، لکھے حکمت انزال، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وبشرا، اور یہ کتاب خوشخبری ہے، للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے، ان الذین قالوا، لکھیں بشارت، بشارت، اور حاشیے پر لکھیں محرومین کے بعد مستفیدین من القرآن کا بیان۔ ابھی تک محرومین کا تذکرہ تھا، اب کن کا ہوگا؟ مستفیدین من القرآن۔ ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا، ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہی لوگ جنت والے ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے کیے ہوئے اعمال کا۔ ووصینا الانسان، لکھ کے ربط حاشیے میں لکھیں، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بیان۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احساناً، حسن سلوک کی۔ اس کے بعد محذوف نکالے، نیچے لکھا ہوگا خاصۃً بالام، خاصۃً، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اور خاص طور پہ ماں کے ساتھ۔ حملتہ امہ کرہا، اٹھایا اس کے بوجھ کو اس کی ماں نے، کرہن، مشقت سے، 9 مہینے اس کو اٹھایا۔ ووضعتہ کرہا، اور پھر اس کو جنا تو کرہا، مشقت کے ساتھ۔
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چڑانا. دیکھیں حمل مدت حمل یعنی جب تک ماں کے پیٹ میں رہا، تو فرمائے اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چڑھانا 30 شہرا، وہ کتنا عرصہ ہے؟ 30 ماہ. 30 ماہ. اب دیکھیں 30 مہینے کیسے بنیں گے؟ تو فقہا نے کہا کہ بھائی دیکھیں کہ مدت حمل کم سے کم کتنی ہے؟ 6 مہینے. اور مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال. تو 24 مہینے اور 6 مہینے تو کتنے ہو گئے؟ 30 مہینے ہو گئے نا برابر. صرف اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک رائے قائم کی، اور انہوں نے فرمایا کہ 30 شہرن دونوں کی الگ خبر ہے. حملہ 30 شہرن وفصالہ 30 شہرا. لہذا انہوں نے کہا کہ حمل میں بھی 30 مہینے اور رضاعت میں بھی 30 مہینے ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے یقیناً پڑھ لیا ہوگا فقہ میں اپنے اساتذہ سے کہ یہ مفتہ بھی ہی قول نہیں، مفتہ بھی ہی قول صاحبین والا ہے. لہٰذا مدت رضاعت، اکثر مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2 سال، اس سے زیادہ نہیں. حتی سے پہلے محذوف نکالے عاشا. عاشا جب یہ دنیا میں آیا، عاشا پھر اللہ نے اس کو زندگی دی. حتی یہاں تک کہ اذا بلغ اشدہ، یہ پہنچ گیا اپنی بھرپور جوانی کو. وبلغ 40 سنہ، اور پہنچ گیا 40 سال کو. قال رب اوزعنی، لکھے اولاد سعید کا بیان. ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو خوش نصیب ہوتی ہے، نیک بخت ہوتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ قال رب، تو یہ بچہ کہنے لگا اے میرے رب، اوزعنی مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، اس کے نیچے لکھے سعادت نمبر 1. یہ سعادت مند اولاد کیا کہنے لگی؟ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں نعمتک التی انعمت علی، آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی. وانا اعمل صالحا، سعادت نمبر 2، اور مجھے توفیق دی اس بات کی کہ میں نیک اعمال کر لوں ترضاہ، جس سے آپ راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، سعادت نمبر 3، اور اصلاح کر دی لی کے نیچے کیا لکھا ہے؟ لنفعی میرے فائدے کے لیے اصلاح کر دی، فی ذریتی میری اولاد میں. اولاد کی اصلاح ہو، یہ اللہ پاک کا والدین پر بڑا احسان ہوتا ہے. انی تبت الیک، اے اللہ میں آپ ہی کی طرف لوٹتا ہوں. وانی من المسلمین، اور بے شک میں ماننے والوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں. بعض حضرات نے حاشیے پر لکھا ہوگا کہ اس آیت کا شان نزول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اس لیے کہ ان کی 4 نسلیں، ان کے والد خود بیٹے پوتے، 4 نسلوں کو انہوں نے حالت اسلام میں دیکھا ہے خود زندگی کے اندر. اولئک الذین، لکھے اولاد سعید کا انجام، نیک بخت اولاد کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ ہم قبول کر لیں گے ان سے ان کے کیے ہوئے بہترین اعمال. احسنا، ان کے خوب اعمال کو ہم قبول کریں گے. ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم درگزر کر دیں گے ان کے گناہوں سے. فی اصحاب الجنہ، فی سے پہلے نکالے کائنین، اور وہ ہو جائیں گے جنت والوں میں سے. کائنین، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو کہ ان سے کیا گیا تھا، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا تھا. والذی قال لوالدیہ، لکھے اولاد شقی کا بیان، بدبخت اولاد، اور وہ اولاد جنہوں نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، اف ہو تم دونوں پر، افسوس ہو تم دونوں پر. نالائق اولاد اس طرح کہتی ہے. اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ مجھے نکالا جائے گا؟ اخرج کے نیچے لکھے من القبر. اب وہ نافرمان ہے نا، کافر اولاد تھی،
تم مجھے اس بات کا وعدہ دیتے ہو کہ مجھے نکالا جائے گا کہاں سے؟ قبر سے۔ وقت خلت القرون من قبلی، واو کے نیچے لکھے حالیہ، حال یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی، قرون قومیں، ان میں سے کون واپس آیا؟ بات سمجھ گئے؟ ان میں سے کون واپس آیا؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، جبکہ اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ہما، وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ وَيْلَكَ، وَيْلَكَ سے پہلے محذوف نکالے، وَيَقُولَانِ لَهُ، اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اپنے اس نالائق بیٹے سے کہتے ہیں آمین، تیرا ناس ہو، ایمان لیا، مان جا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ فیقولو، تو یہ نافرمان بیٹا کیا کہتا ہے؟ ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ باتیں مگر پچھلوں کی کہانیاں، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، لکھے انجام اولاد شقی، انجام اولاد بدبخت اولاد کا انجام کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ اولاد ہے الذین حق علیہم القول، جن کے حق میں ثابت ہو چکی ہے القول، بات یا فیصلہ، فی امم، فی کے نیچے لکھے بمعنی مع، جن کے حق میں فیصلہ ثابت ہو چکا ہے انہی امتوں کے ساتھ، انہی امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو ان سے پہلے جنات و انسان دنیا سے گزر چکے ہیں۔ کیا فیصلہ؟ کہ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ سب کے سب خسارے میں، جس طرح گزرے ہوئے نافرمان خسارے میں تھے، یہ بھی ان کے ساتھ مل کر خسارے میں ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، لکھے خلاصہ ما سبق، گزشتہ تفصیل کا خلاصہ۔ لِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، درجاتن، اس کے بعد محذوف نکالے مختلفتن، ہر ایک کے مختلف درجات ہے، مما عملوا، بسبب ان کے اعمال کے۔ درجات میں تو فرق ہوگا نا، اعمال میں فرق، درجات میں فرق۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ، واو کے نیچے لکھ کے زائدہ، تو ترجمہ درست بیٹھ جائے گا دوستو، واو زائدہ ہے۔ درجات میں فرق کیوں رکھا؟ فرمائے لیوفیہم، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے دے، اعمالہم، اعمال سے پہلے لفظ جزا نکالے، جزاء اعمالہم، اللہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، لکھے تعیین عذاب، جس دن ان کافروں کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا۔ اذهبتم، اس سے پہلے نکالے فیقال لہم، فیقال، اور ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم، تم تو لے گئے اپنی لذیذ چیزیں، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اذهبتم، تم لے گئے، استعمال کر چکے، طیباتکم، اپنی لذیذ چیزیں، مرغوب چیزیں، دنیا کی زندگی میں لے چکے، واستمتعتم بہا، اور اس سے فائدہ بھی اٹھا چکے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، تستکبرون کے نیچے لکھے سبب عذاب نمبر 1، بسبب تمہارے تکبر کے، تم تکبر کیا کرتے تھے، فی الارض، اس زمین میں، بغیر الحق، ناحق طور پہ، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، لکھے سبب عذاب نمبر 2، اور بسبب اس کے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے، متکبر بھی تھے، نافرمان بھی تھے، آج سزا ملے گی۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 3، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 3، یاد کیجئے اخا عاد، کس کو؟ قوم عاد کے بھائی کو، کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام، ان کو یاد کیجئے، قوم عاد کے بھائی کو، پیغمبر کو قوم کا بھائی کہا، پیغمبر کو کیا کہا؟ قوم کا، اور کس نے کہا؟ اللہ پاک نے کہا۔ یہ اشارتاً اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اہل بدعت نے
اکابرین علماء دیوبند پر کچھ اعتراضات کیے. آپ سنتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں عبارات اکابر. عبارات ہمارے اکابر کی بعض عبارتوں کو لے کر توڑ مروڑ کر کے اپنا ایک مفہوم اور معنی اخذ کر کے کہا کہ دیکھو یہ تو کفریہ عبارت ہے، یہ کفریہ عبارت، اور پھر جا کے لوگوں کے سامنے رونا پیٹنا کیا کہ انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. یہ سب گستاخان ہے. یہ جو کہتے ہیں نا یہ ان عبارات کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں. خیر وہ تو سمجھنا اور اس کو حل کرنا ضروری ہے، وہ تو ایک تفصیلی موضوع ہوتا ہے. جیسے اوپر دورہ تدریبیہ چل رہا ہے نا، تو اس میں ایک موضوع یہ بھی ہوتا ہے تقابل ادیان کے عنوان سے. وہ انشاءاللہ آپ حضرات اپنے وقت پہ پڑھ لیں گے، ہے نا. ابھی پڑھیں گے تو پھر اس دن کی کلاس میں کیا ہوگا، پھر تو ویسے ہی رہ جائے گا. اشارتاً ایک بات عرض کر دوں کہ ان اکابر میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب کی عبارت بھی انہوں نے پکڑی، اور اس میں انہوں نے ایک تعبیر دی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے کہ آپ امت کے حق میں ایسے ہیں جیسے تم یہ سمجھو. اب کسی عام آدمی کو سمجھانے کے لیے حضرت نے بات کی کہ جیسے تم یہ سمجھو کہ ایک چھوٹے بھائی کے دل میں اپنے بڑے بھائی کا احترام ہوتا ہے. بھئی ہر انسان کو اس کی حیثیت میں آپ سمجھائیں گے نا، ہے نا. تو ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی پیغمبر کا احترام ضروری ہے، لازمی ہے، تو حضرت نے اس آدمی کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بھئی ہمارے معاشرے میں جیسے ایک بڑے بھائی کا احترام ہوتا ہے تو پیغمبر ہمارے لیے لائق احترام ہے. جیسا انہوں نے اس جیسے کو بنا دیا جتنا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. کیا پیغمبر کا احترام اتنا ہے جتنا بڑے بھائی کا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کہا نہیں. یہ کہاں کیسے کہ پیغمبر کو بھائی سے مثال دی کیسے؟ تو ان سے پوچھا جائے کہ اللہ پاک نے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ کیسے کہا؟ پھر یہ تو اللہ پاک سے پوچھو، وہ بھی تو پیغمبر تھے نا. ان کو اپنی قوم کا کیا کہا؟ بھائی کا. تو یہ ان کا کام ہے، وہ حل کریں گے اس مسئلے کو اللہ پاک سے. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے خبردار کیا اپنی قوم کو، بالاحقاف کے نیچے لکھے ریگستان میں، ریگستان اور بریکٹ میں لکھے یہ یمن میں تھا، یمن میں. جب انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا ریگستان میں، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور گزر چکے تھے بہت سارے النذر ڈرانے والے، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی. اس قوم کو ڈرانے والے ان سے پہلے بھی آئے اور ان کے بعد بھی آئے. کیا کہنے کے لیے؟ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. لکھے تفسیر انذار، تفسیر یہ کہنے کے لیے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم لوگوں پر خوف رکھتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب کا. قالوا، لکھے عناد قوم، کہنے لگے اجئتنا لتأفکنا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں پھیر دے یا ہمیں بہکا دے؟ دونوں ترجمے. ہمیں پھیر دے ہمارے معبودوں سے، ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے. فأتنا بما تعیدنا، لکھے مطالبہ عذاب، کہنے لگے لے آ ہم پر وہ عذاب، لے آ ہم پر، بما تعیدنا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے. قال انما العلم عند اللہ، لکھے جواب ہود. ہود علیہ السلام نے قوم کو کیا جواب دیا؟ فرمایا بے شک اس کا یقینی علم تو اللہ کے پاس ہے، کہ تم پر عذاب کب آتا ہے یہ تو اللہ جانتا. آئے گا ضرور، لیکن کب آئے گا یہ اللہ پاک جانتے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں نے تم تک پہنچا دیے ما وہ پیغامات، ارسلت به جو مجھے دے کے بھیجا گیا. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم ایسی قوم ہو جو کہ جہالت میں مبتلا ہو چکے ہو، تمہارا مرض جہالت ہے. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، لکھے سامان عذاب. اب اس قوم پر عذاب کیسے آیا؟ بادل آئے
کالے رنگ کے، یہ خوش ہونے لگے، کہنے لگے او ہو بارش ہونے والی ہے۔ فلما رأوہ، جب انہوں نے دیکھا ہو اس عذاب کو، عارضن، عارضن لکھیں بادل کی شکل میں تھا، تو وہ عذاب لیکن کس شکل میں آ رہا تھا؟ بادل کی۔ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا بادل کی شکل میں، مستقبل اودیتہم، اپنی وادی کی طرف آتے ہوئے، کہ بادل ہمارے علاقے کی طرف آ رہے، قالو، تو کہنے لگے، اس کے نیچے لکھے فرحن، خوشی کے مارے کہنے لگے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہم پہ بارش برسائیں گے۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، اس سے پہلے محذوف نکالے، قال ہود، قال ہود علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، بل ہوا ما استعجلتم بہ، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگ رہے تھے، ریح فیہا عذاب علیم، وہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، یہ وہ آندھی ہے جس میں کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، جو تباہ کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، پس ہو گئے وہ سب کے سب کیسے ہو گئے کہ لا یرا، نظر نہیں آتا تھا، الا مساکنہم، سوائے ان کے گھروں کے، سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا، ختم۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، لکھے سنت اللہ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، لکھے ازالہ شبہ، ازالہ شبہ کیا تھا؟ اہل مکہ جو تھے نا، مشرکین مکہ، جب ان کو یہ واقعات سنائے جاتے عبرت کے، تو کہتے تھے کہ قوم عاد وہ تو کمزور تھے، ہم طاقتور ہیں۔ قوم عاد کیا تھے؟ کمزور تھے، اور ہم کیا ہے؟ ہم طاقتور ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور تحقیق ہم نے ان کو طاقت دی یا قدرت دی، قوم عاد کو ہم نے ان کو وہ طاقت اور قدرت دی، ان کے نیچے لکھے نافیہ، مکناکم فیہ، جو طاقت اور قدرت ہم نے تمہیں نہیں دی ہے، ان کے پاس جو طاقت تھی وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ، اور ہم نے دیے تھے ان کو بھی سمعا، سننے کی صلاحیت، ابصارا، دیکھنے کی صلاحیت، افئدتاً، سمجھنے کی صلاحیت، کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے ان کو۔ فما اغنی عنہم، ان کے کچھ کام نہ آئے ان کے کان، ولا ابصارہم، نہ ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم، نہ ان کے دل، من شیء، کچھ بھی، اس کانوا یجحدون، اس کے نیچے لکھے سبب عذاب، یہ سارے اعضاء کیوں کام نہیں آئے؟ فرمایا جب انہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، لکھے تخویف دنیاوی، اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا ہے، ما حولکم من القریٰ، جو تمہارے ارد گرد کی بستیاں ہیں۔ یہ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ، یہ لوگ جب تجارتی سفر پہ جاتے تھے نا، شام اور یمن، راستے میں قوم عاد اور قوم سمود اور قوم صالح علیہم السلام، ان سب کی بستیاں آتی تھی، کھنڈرات تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ ان پر یہ عذاب آیا، یہ عذاب آیا، لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے تھے۔ یقیناً ہم نے ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد بستیاں ہیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، وَصَرَّفْنَا الآیات کے نیچے لکھے تکوینی و تنزیلی، تکوینی، اور اس کا ترجمہ لکھیں، اور ہم نے طرح طرح کی نشانیاں دکھائی، یہ ہے اس کا ترجمہ، وَصَرَّفْنَا الآیات، اور ہم نے کیا کیا؟ طرح طرح کی نشانیاں دکھائی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئے، یرجعون الی الحق، حق کی طرف۔ فلولا نصرہم الذین اتخذونا، لکھیں دعوی صورت و ازالہ شبہ، صورت کا دعویٰ بھی ہے اور ازالہ شبہ۔ ازالہ شبہ کیا ہے؟ شبہ کیا تھا؟
شبہ یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی ہمارے معبود نہیں سن رہے، جو ہم پکار رہے ہیں نا وہ سن نہیں رہے، تو بھئی پھر کیوں پکارتے ہو؟ کہتے ہیں ان کے نام اور ان کے وظیفے میں ایک برکت ہے۔ کیا ہے؟ ایک برکت تو ہے کہ ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اچھا سا لگتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ یہ کیسی برکت ہے کہ جو تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، اس کا مربع اچار ڈالنا ہے، کسی کام کے تو نہیں ہے تمہارے لیے۔ فلولا نصرهم الذین، کیوں مدد نہیں کی ان کی، کیوں ان کی مدد نہیں کی مکہ والوں کی، الذین ان معبودوں نے، اتخذو کے نیچے لکھے اتخذوہم، ہم کو کیا نکالیں گے؟ محذوف، ہم بنے گا مفعول اول، کیا بنے گا؟ اور قربانن کے نیچے کیا لکھا ہے؟ مفعول لہو، آلہتن کے نیچے کیا لکھا ہے؟ مفعول ثانی۔ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیوں وہ تمہارے معبودوں نے تمہاری مدد نہیں کی جنہیں تم نے بنا دیا تھا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، قربانن قرب حاصل کرنے کے لیے، آلہتن معبود، وہ کیوں کام نہیں آئے؟ کہاں گئی ان کی برکت؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ حقیقت یہ کہ وہ تو ان سے گم ہو گئے، وذالک افکہم، یہ ان کے ڈھکوسلے ہیں۔ ان کے کیا ہے؟ ڈھکوسلے اردو میں کہتے ہیں نا ایک بیکار سی بنائی ہوئی بات، بیکار بات، یہ ڈھکوسلے ہیں۔ بعض باتیں ہوتی ہیں نا اس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، تو یہ ڈھکوسلے ہیں ان کے۔ وما کانو، واو کے نیچے لکھے بمعنی مع، اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے باتیں گڑھ رکھی، ان کے معبود بھی گڑھے ہوئے، ان کی باتیں بھی گڑھی ہوئی، سب کچھ ہوائی باتیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا، لیکن دلیل نقلی از جنات، انسانوں نے نہیں مانا مکی زندگی میں۔ اللہ نے فرمایا میں ایک اور مخلوق آپ کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اور یاد کرے جب ہم نے آپ کی طرف پھیر دیا، نفرًا مِنَ الْجِنِّ، جنات کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، جو قرآن کریم سن رہے تھے۔ آپ علیہ السلام جب طائف سے واپس ہوئے نا، طائف والوں نے تو بڑا برا سلوک کیا تھا، تو راستے میں ایک جگہ تھی بطن نخلہ، ایک باغ تھا بہت بڑا، وہاں آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے۔ جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی، انہوں نے کہا بھئی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، کچھ نیا سا سننے میں آ رہا ہے۔ جا کے ایک درخت پہ بیٹھ کر قرآن سنا۔ یہ جن آئے تھے نصیبین سے، نصیبین علاقہ ہے یہ دیار بکر جو شام کی سرحد ہے۔ دیار بکر اس وقت ترکی میں ہے دوستو، ہم گئے ہیں اس جگہ پر۔ دیار بکر میں ایک مسجد میں 25 شہداء صحابہ اکرام آرام فرما رہے ہیں اس جگہ پہ، اور یہ بالکل اس دیار بکر کے ساتھ ہی شام جڑا ہوا ہے، اس کی سرحد لگی ہوئی ہے۔ تو دیار بکر میں علاقہ ہے نصیبین، یہ وہاں کے جنات تھے، جا رہے تھے، آپ علیہ السلام سے قرآن سنا، اپنی قوم میں گئے، ان کو دعوت دی، اور ایک بڑی جماعت کو لے کر پھر آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں، اسلام لائے، ان کا تذکرہ ہے۔ فلما حضروہ، جب وہ جنات آپ کے قریب پہنچے، قالو، تو آپس میں کہنے لگے، انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت ہو رہی ہو تو نہیں بولے۔ تو معلوم ہوا کہ جنات کو بھی اندازہ تھا کہ قرات خلف الامام صحیح نہیں ہے، اس میں خلل آ جاتا ہے۔ فلما قضی، جب وہ واپس مڑے نا، کون؟ جنات، اس کے نیچے لکھے آمنو، آپ سے ملاقات نہیں کی لیکن ایمان لے آئے تھے، تو ایمان لے آ چکے تھے۔ ولوا الی قومہم منذرین، لوٹ کے گئے اپنی قوم کی طرف، منذرین، ڈرانے والے بن کر۔ قالوا یا قومنا، لکھے تبلیغ جنات، تبلیغ، جا کے کہنے لگے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم ایسی کتاب سن کے آئے ہیں، انزل من بعد موسیٰ، جو کہ اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اس کے نیچے لکھے اوصاف کتاب، اوصاف
من بعد موسیٰ کے نیچے لکھے نمبر 1، مصدقاً کے نیچے لکھے نمبر 2۔ ایک تو یہ کتاب اتری ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد، مصدقاً نمبر 2 جو تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ اپنی سے سابقہ کتابوں کی۔ قرآن آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تکذیب نہیں، سمجھ گئے؟ یہدی الی الحق نمبر 3 ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، وَإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نمبر 4 اور سیدھی راہ کی طرف۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ لکھے تمہید کے بعد ترغیب، اے میری قوم اجیبوا داعی اللہ تم قبول کر لو، داعی اللہ اللہ کی طرف بلانے والے کی اس پکار کو، اس کو قبول کر لو، وآمنوا بہ اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم لکھے ثمرہ اجابت، نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ بخش دے گا تمہارے لیے من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویجرکم من عذاب علیم تمہیں بچا لے گا دردناک عذاب سے، ومن لا یجب داعی اللہ لکھے ترہیب، اور جو قبول نہیں کرے گا اللہ کے داعی کو، فلیس بمعجز فی الارض تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا زمین میں، اللہ کو تو نہیں ہرا سکتا، ولیس لہ من دونہ اولیاء اور اس شخص کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں، اولئک فی ضلال مبین یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی لکھے دلیل عقلی برائے امکان قیامت، دلیل عقلی، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ الذی بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن اور وہ نہیں تھکا ان کو پیدا کر کے بھی، آسمان و زمین کو پیدا کر کے بھی نہیں تھکا، بقادرن قادرن کے نیچے لکھے خبرو ان یہ جو ان گزرا نا ان اللہ، یہ قادرن اس کی خبر ہے، اور با کے نیچے لکھے زائدہ، وہ اللہ تعالی قادر ہے اس بات پر کہ ان یحیی الموتى کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، ویوم یعرض الذین کفروا لکھے وقوع قیامت، جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا علی النار جہنم کی آگ پر، الیس ھذا الیسا سے پہلے کیا نکالیں گے، یقالو لہم ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ بات ٹھیک نہیں، برحق نہیں، حق کے نیچے لکھے امر واقعی، اب بتاؤ کہ یہ جو قیامت کا دن تھا تم انکار کرتے تھے، کیا یہ حق نہیں تھا، امر واقعی نہیں تھا، قالوا بلا وربنا کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم، قال فذوقوا العذاب لکھے امر توبیخی، امر توبیخ کہتے ہیں کس کو، سرزنش کرنا، جھڑکنا، چکھو اب اس عذاب کو، بما کنتم تکفرون بسبب تمہارے کفر کے، فاصبر کما صبر لکھے تسلی خاتم الانبیاء، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل جیسا کہ صبر کیا ہمت والے رسولوں نے، اولو العزم ہمت والے۔ اب ایک بات تو سمجھ لیں کہ ہمت والے رسول تو سب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سب کے سب ہی ہمت والے تھے، لیکن بعض محققین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اولو العزم پیغمبر پھر 5 ہیں، کتنے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور محبوب کائنات سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ آپ صبر کیجئے اور ان کے بارے میں جلدی نہ فرمائیں کہ ان پر عذاب آ جائے، نہیں، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لکھے شدت عذاب، کأنہم کا ترجمہ بعد میں کریں تو آسان ہو جائے گا دوستوں، دیکھیں یوم یرون ما یوعدون جس دن وہ دیکھ لیں گے، ما اس عذاب کو، یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، سمجھ گئے؟ کأنہم
تو انہیں ایسا لگے گا کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ گویا نہیں رہے دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی۔ اس عذاب کی شدت اتنی ہوگی کہ ان کو لگے گا کہ دنیا میں تو بہت تھوڑا وقت ہم نے گزارا ہے، ایک گھڑی ہم رہے۔ بلاغن لکھے فریضہ خاتم الانبیاء، اور بلاغن سے پہلے مبتدا ھذا محذوف نکالیں، یہ بات پہنچا دینی ہے، یہ بات پہنچانی ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تخویف مجرمین، اور ہلاک نہیں کیے جاتے مگر وہی لوگ جو کہ نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ سورۃ الاحقاف ختم، اگلی سورت ہے سورہ محمد۔ دونوں صورتوں میں ربط کیا ہے اور پھر سورہ محمد کا خلاصہ کیا ہے، دیکھیں دوستو۔ ربط سورہ محمد بالاحقاف، نمبر 1، جب مسئلہ توحید بالدلائل ثابت ہو گیا تو اب اس صورت میں فرمایا کہ مرد بنو۔ کیا بنو؟ مرد بنو اور اس مسئلے کی خاطر جہاد کرو۔ نمبر 2، پہلی صورت کے آخر میں عذاب کفار کا بیان تھا، اور اس صورت کی ابتدا میں حبط اعمال کفار، کہ کافروں کے سارے اعمال بیکار ضائع ہے، اس کا بیان۔ خلاصہ صورت، اس صورت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں نمبر 1، تقابل بین صفات المؤمنین والمشرکین، مومنین اور مشرکین کی صفات اور خوبیوں میں کیا فرق ہے۔ نمبر 2، انجام فریقین۔ نمبر 3، حکم جہاد۔ نمبر 4، ترغیب جہاد کی علتیں۔ دوسرے حصے میں منافقین پر زجریں اور ترغیب انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ سمجھ گئے؟ آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، لکھے احوال کفار، جن لوگوں نے کفر کیا، کفرو کے نیچے لکھے ضلال، کیا لکھیں گے؟ ضلال۔ صدوا عن سبیل اللہ، اس کے نیچے لکھے اضلال۔ بات سمجھ گئے؟ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، اور اضلال کہتے ہیں گمراہ کرنے کو۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو روکا اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، لکھے مآل کفار، مآل کہتے ہیں انجام کو، انجام، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت نعمانی صاحب، اللہ ان کی عمر صحت میں خوب برکت نصیب فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ ہم اپنے استاد حضرت حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے، تو ان کے پاس پڑھنے کے لیے تو طلبہ دور دور سے آتے تھے نا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت کسی طالب علم سے ناراض ہو گئے۔ ہوتا ہے، بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں نا، ایسی حرکت کر جائیں گے کہ سب کو پھنسا دیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت اتنا غصہ ہوئے کہ سبق چھوڑ کے چلے گئے اندر۔ اب طلبہ نے کہا کیا کریں بھائی، کیا کریں؟ ایک بنگلہ دیشی طالب علم تھا، بنگلہ دیش والا۔ اچھا آپ جانتے ہیں یہ بنگلہ دیش والے جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں، یہ کچھ حروف میں ذرا وہ کرتے ہیں نا، جیم کو ضاد یا زا پڑھتے ہیں اس طرح۔ اب وہ اندر گیا اور جب دیکھا تو حضرت کو تو چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور سفارش درکنار ان کو دیکھنا مشکل تھا، تو الٹے پیر واپس آئے۔ طلبہ نے کہا بھئی کیا ہوا، کچھ بات بنی یا نہیں بنی؟ کہا حضرت بڑے ضلال میں ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت بڑے جلال میں ہے نا، تو یہ حضرت جیم کو ذرا ضاد کر کے پڑھتے ہیں۔ کہا حضرت بڑے ضلال میں۔ سمجھ گئے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لکھے احوال مؤمنین، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل، لکھے کیفیت ایمان، جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد،
اور انہوں نے قبول کیا. آمنو کا ترجمہ کیا ہے؟ قبول کیا. بما، اس کتاب کو، نزل علی محمد، جو اتاری گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، اور وہ کتاب برحق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم، لکھے مآل مؤمنین، مآل انجام. تو ایسے ایمان والوں کے گناہوں کو اللہ کفرا کیا کر دیں گے؟ مٹا دیں گے. واصلح بالہم، بالہم کے نیچے لکھے حالہم، اور ان کی حالت کی کیا کر دیں گے؟ اصلاح کر دیں گے. نیچے لکھے فی الدارین، دونوں جگہوں پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ذالک بان الذین کفروا، لکھے علت تفاوت نتائج، علت تفاوت نتائج. بابا کافروں اور مومنوں کے انجام میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اس کے سبب اور علت کیا ہے؟ فرمائے ذالک بان الذین، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے اتباع کس کی؟ باطل کی. وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور جو ایمان لائے انہوں نے حق کی اتباع کی اپنے رب کی طرف سے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، لکھے شفقت خداوندی، اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے امثالہم ای احوالہم، ان کے احوال کو اللہ بیان کرتے ہیں تاکہ آنے والے لوگوں کو سمجھ آ جائے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھے اعلان جہاد، اور جب تمہاری مد بھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے کافروں سے. کس سے؟ کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے. فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اس سے پہلے فعل محذوف نکالے. اضربوا ضرب الرقاب، تو ان کی گردنوں پہ مار دو. جہاد کے اندر کیا کرو؟ ان کی گردنوں پہ پھر مار دو تاکہ اندازہ ہو جائے. وہ ایک جنگ کے بعد کہتے ہیں نا، فوجی واپس آئے تو ان کے کمانڈر نے ان کی کارگزاری لی، بھئی تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. ایک نے کہا میں نے اتنے مارے. کہ تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے ایک دشمن کے فوجی کی ٹانگ کاٹ دی. کہا کیوں؟ سر کیوں نہیں؟ کہا سر تو پہلے سے کٹا ہوا تھا، سر تو پہلے سے کٹا ہوا تھا. تو فرمائے گردنیں مار دو. حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر لو، خوب خون ریزی. فشد الوساق، تو ان کی مشکیں کس لو. مشکیں کیا کر دو؟ مشکیں کس دو. یہ تعبیر ہے، جب دشمن پکڑا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیتے ہیں خوب، اس کو مشکیں کسنا کہتے ہیں. تو جب ہاتھ میں جو آ جائے تو ان کو باندھ دو پھر اچھے طریقے سے. پھر کیا کرنا ہے؟ فرمائے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. منن سے پہلے محذوف نکالے تمنون، یا تو ان کے ساتھ احسان کر کے، یا تو ان کے ساتھ یعنی مفت میں چھوڑ دو. پکڑ لیا لیکن پھر کہا چلو جاؤ، فری میں چلے جاؤ. وَإِمَّا فِدَاءً، یا کچھ عوض لے کر. شریعت اجازت دیتی ہے. بات سمجھ گئے؟ ہر آدمی کو فری میں چھوڑیں گے نا تو وہ ناک سے سر پہ آ جائے گا. فرق ہوتا ہے انسان میں. تو ایک دفعہ فری میں چھوڑ دو، اگلی دفعہ پکڑا گیا تو بولے فی بندہ 80 لاکھ روپے. سمجھ گئے؟ تو یا احسان کر کے چھوڑ دو یا بدلہ لے کے چھوڑ دو. حتیٰ کے نیچے لکھے غایت. حتیٰ کیا ہے؟ غایت کے لیے. یہاں تک کہ تضع الحرب اوزارہا، جنگ والے اپنے ہتھیار رکھ دیں. جنگ والے اپنے ہتھیار رکھ دیں. جب تک جنگ مکمل طور پہ بند نہیں ہو جاتی تم مستعد رہو. لڑنے کے اعتبار سے بھی، قیدیوں کے اعتبار سے بھی غافل نہیں ہونا. ذالکا، اس سے پہلے نکالے افعلوا ذالکا، تم یہ جہاد کرتے رہو، تم یہ جہاد. ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، لکھے حکمت مشروعیت جہاد. حکمت مشروعیت جہاد کیوں فرض ہوا؟ فرمایا اگر اللہ چاہتے لانتصر منہم، خود ان سے بدلہ لے لیتے. اللہ پاک تو کر سکتے ہیں نا،
لیکن یہ بندہ کس لیے، جنت کس لیے بنی ہے؟ اللہ پاک تو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ چاہتے خود انتقام لے لیتے، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ، لیکن کے بعد محذوف نکالے، أَمَرَكُمْ بِالْجِهَادِ، لیکن اللہ نے تمہیں جہاد کا حکم دیا، لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، تاکہ تم میں سے ہر ایک کو آزما سکے، پتہ تو چلے کہ آگے کون چلتا ہے اور ریورس گیئر کون لگاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ پاک آزمانا چاہتے ہیں جہاد کے ذریعے سے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، لکھے شہداء کا حسن انجام، جو لوگ قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم، تو ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے، سیہدیہم، یقیناً اللہ ان کو پہنچائیں گے، یقیناً اللہ ان کو، نیچے لکھے منزل مقصود تک، منزل وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کی اصلاح کریں گے اللہ پاک ہر حال کے اندر۔ یہ ترجمہ ہے، ہر حال میں اللہ ان کی کیا کریں گے؟ اصلاح۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ ان کو داخل کریں گے ایسی جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی پہچان اللہ ان کو کرا دیں گے۔ اللہ ان کو، بھئی آپ پہلی دفعہ اگر کہیں جائیں، چاہے آپ اپنی چیز دیکھنے جائیں، لیکن پہلی دفعہ گئے تو نہیں پتا ہوتا نا، لیکن جنتی جب جائے گا، کتنی جنتیں ہوں گی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو جنتی کو پتا ہوگا کہ میری والی جنت کون، سیدھا جا کے وہاں چابی سے دروازہ کھولے گا، کسی اور کے اس میں ٹرائی نہیں کرے گا، سمجھ گئے؟ تو اس کی پہچان اللہ کرا دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لکھے ترغیب جہاد، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو اللہ کی مدد، ای دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کریں گے، ویثبت اقدامکم، تمہارے پیروں کو جما دیں گے، والذین کفروا، لکھے انجام کفار، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فتعسا لہم، تباہی ہے ان کے لیے، ان کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، لکھے سبب انجام بد، سبب انجام، یہ برا انجام کیوں ہوا؟ فرمائیے اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، موبائل لے آ رہا چارجنگ، یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، انہوں نے ناپسند کیا، ما، ان احکامات کو، انزل اللہ، جو اللہ نے اتارے۔ یہ برا انجام اس لیے ہوا کہ اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کو کیا کرتے تھے؟ ناپسند کرتے۔ فاحبط اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ افلم یسیروا فی الارض، لکھے تخویف دنیاوی، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا، تاکہ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی مسلط کر دی، دمر، تباہی، وللکافرین امثالھا، اور ان کافروں کے لیے اس جیسی سزائیں ہیں، امثالھا کا ترجمہ لکھیں، ان کافروں کے لیے، اہل مکہ، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ اس جیسی سزائیں ہیں۔ ذالک بان اللہ، لکھے علت وعد و وعید، وعد و، دیکھیں وعد کہتے ہیں اچھا وعدہ، وعید کہتے ہیں برا وعدہ۔ ایمان والوں سے وعد ہوا، کافروں سے وعید ہوئی، اس کی علت کیا ہے؟ ذالک، فرمائیے اس لیے کہ بأن اللہ مولی الذین آمنوا، بے شک اللہ پاک مددگار ہے ایمان والوں کے، وان الکافرین لا مولی لہم، کافروں کا تو کوئی مددگار نہیں، لا مولی لہم کے نیچے لکھے اللہ کے مقابلے میں۔ ان اللہ یدخل الذین، لکھے انجام مومنین، بے شک اللہ تعالی داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ والذین کفروا، لکھے احوال کفار، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ عیش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ عیش، لکھے اس دنیا میں،
کافر اس دنیا میں تو عیش کر رہے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور ایسا کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، ہے نا؟ جیسے کون کھاتے ہیں؟ جانور کھاتے ہیں۔ اب جانور بھی دیکھیں نا، وہ کوئی بسم اللہ اور ہاتھ دھونے کا نظام تو ہے نہیں، بس جو آیا اور ایک دم پاگل ہو کر ٹوٹ پڑتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں شادیوں میں ٹک کسی آواز آئے گی، پتہ نہیں لوگوں کے اندر اتنی اسپرٹ کہاں سے آ جاتی ہے، آپ دیکھیں گے تو جگہ بھر چکی ہوگی، ہے نا؟ بوفے سسٹم میں پھر آپ بیٹھ جائیں، آپ انتظار کریں، تو پھر کوئی وہی پلیٹ میں کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، کوئی باتیں کرتا ہوا کھا رہا ہے، نہیں، اور ایک میں پلیٹ ہوگا، الٹے ہاتھ میں بوتل ہوگی۔ آج کل یہ ایک فیشن ہے، الٹے ہاتھ سے پانی، الٹے ہاتھ سے بوتل پیئیں گے، یہ ان کا ایک فیشن ہے۔ تو یہی ہے جیسے جانور کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ان سب کا ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، لکھ کے تخویف دنیاوی، کتنی ہی بستیاں، یا شد قوتم من قریتک التی اخرجت کا، جو طاقت میں بڑھ کر تھی آپ کے ان بستی والوں سے جنہوں نے آپ کو نکالا۔ تو کس نے نکالا تھا؟ مکہ والوں نے۔ اہلکناہم، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، لکھ حال مؤمنین، بھلا جو شخص کھڑا ہوا ہو علی بینۃ، اس کے نیچے لکھے دلیل واضح، جو ایک دلیل واضح پر ہو، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، کمن، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اس کے نیچے لکھے حال مجرمین، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ زین لہ سوء عملہ، جس کے لیے اس کے برے اعمال خوبصورت کر دیے گئے، واتبعوا اہواءہم، اور اس نے اپنے خواہشات کی اتباع کی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، لکھے انجام مومنین، فرمائے مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقین سے، اس کی مثال کیا ہے؟ اب جنت کی نعمت ہے، فیہا انہار، لکھے بیان مشروبات، جنت کے مشروب کیا کیا ہے؟ انہار من ماء، نمبر 1، جنت میں پانی کی نہریں ہیں، غیر آسن، جو بدبودار نہیں۔ کراچی میں تو آپ اچانک اٹھیں گے، لائن کا پانی بدبودار آ رہا ہے، ہوتا ہے نا، اسمیل آ رہی ہے اس سے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، نمبر 2، اور جنت میں نہریں ہوں گی، من لبن، دودھ کی، لم يتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا۔ ورنہ دودھ کو اگر رکھیں، دودھ والے لکھتے ہیں گھر لے جا کر فوراً دودھ کو گرم کر دیں، گرم کر دیں، لکھا ہوتا ہے نا۔ یہ عجیب بات ہے، آپ نے اس کو ٹھنڈا کیا برف میں رکھ کے، ہم لے جا کے گھر میں گرم کر دیں، تو آپ ہی پہلے سے گرم کر کے رکھو، نہیں، تاکہ اس کا ذائقہ خراب نہ ہو۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور نمبر 3، جنت میں نہریں ہیں شراب کی، یہ جنت کی شراب طہور ہے، لذت للشاربین، جو پینے والے کو لذت دے گی۔ دنیا کی شراب سے انسان کے دماغ میں فطور آتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، نمبر 4، اور جنت میں نہریں ہیں شہد کی، مصفن، خالص، وہ خالص شہد ہوگا جو جنت کے اندر ہوگا۔ ہمارے ہاں جو آج کل خالص شہد ملتا ہے، اس میں آپ سمجھیں کہ 10% شہد ہے، جی 10%، یہ بھی بہرحال بڑی بات ہے، آگے چل کر دیکھیں یہ 1 پہ آ سکتا ہے، 1% شہد، باقی تو اس میں دوسری چیزوں کی آمیزش ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو شہد کی مکھیاں بھی شہد بنا رہی ہے، تو وہ ایک فارمنگ سسٹم ہے نا، بڑے بڑے فارم بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے مٹھائیاں اور میٹھی چیزیں رکھی جاتی ہے، وہ باکسز میں بند کر دیتے ہیں ان کو، یہ اس کو کھا کھا کے پھر شہد بناتے۔ وہ اصل شہد تو وہ ہے کہ مکھیاں جائیں اور پھلوں پھولوں پہ بیٹھ جائیں۔ گاؤں میں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں، زمینوں میں شہد کے چھتے مل جاتے ہیں، اب تھوڑی اس طرح یہ جو دکانوں پہ خالص شہد ہے تو یہ اس طور پہ ہے خالص، بارہ کسی سے لڑنا نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ یعنی یہ تعبیر نہیں ہو سکتی پھر اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، لکھے بیان مأکولات، اور ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے، ثمرات، پھل،
ومغفرۃ لکھے جنت روحانی، اور ان کے لیے مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے، کمن ہوا خالد فی النار حال مجرمین، کمن حاشیے پر لکھیں کہ یہاں مشبہ بھی محذوف ہے، بھئی کاف حرف تشبیہ ہے نا، مشبہ بھی کیا ہے، تو مشبہ بھی نکالیں، امن ہوا فی ھذا النعیم، امن ہوا فی ھذا النعیم کمن ہوا خالد، بھلا جو شخص ان نعمتوں میں ہے، کون سی نعمتیں جو ابھی ذکر ہوئی نا، کمن ہوا کیا یہ اس کے برابر ہے، وہ خالد فی النار جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، وسقوا ماء حمیما اور جسے پلایا گیا کھولتا ہوا گرم پانی، فقطع امعاءہم اور اس نے کاٹ ڈالا اس کی آنتوں کو، اس کی آنتوں کو کاٹ ڈالا، ومنہم من یستمع الیک احوال منافقین، اب ان کا تذکرہ ہے جو ظاہر کے مسلمان تھے لیکن حقیقتاً منافق تھے، فرمایا ان میں سے بعض لوگ وہ ہے یستمعوا الیک جو آپ کی طرف کان لگاتے، مجلس میں تو آ جاتے، مجلس میں بیٹھے ہوئے جی کان لگایا ہوا ہے بہت توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن حتی اذا خرجوا من عندک یہاں تک کہ جب آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا، یعنی صحابہ کرام۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں اپنے صحابہ کا تذکرہ علم سے کیا، تو ان اہل علم صحابہ سے کیا کہتے ہیں منافقین، ماذا قال آنفا، انہوں نے ابھی کیا کہا، حالانکہ اندر جب بیٹھے تھے نا تو بالکل ایسے کان لگا کے بالکل سر بھی ہلا رہے تھے بار بار کہ ان سے زیادہ کوئی ہمتن گوش ہے ہی نہیں، اور جب باہر نکلے تو کہا کہ ابھی کیا بات ہوئی اندر، بات سمجھ گئے، اولئک الذین لکھے انجام، یہ وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، واتبعوا اہواءہم انہوں نے اپنے خواہشات کی اتباع کی، والذین اہتدوا لکھے حال مؤمنین اور جو ہدایت پر آئے، زادہم ہدا وآتاہم تقواہم اللہ پاک نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا اور دے دی ان کو تقواہم عمل کی توفیق، عمل کی توفیق دے دی اللہ نے انہوں، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ لکھیں تخویف اخروی، یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے یعنی یہ منافق و کفار، الا الساعة مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتہ کہ آ جائے ان پر اچانک، فقد جاء اشراطها تحقیق اس کی علامات تو آ چکی، اشراط کا ترجمہ کیا ہے، علامات، قیامت کی علامات تو آ چکی، فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ أَنَّا لَهُمْ کے نیچے لکھا ہے خبر مقدم، ذکرہم کے نیچے لکھا ہے مبتدا مؤخر۔ اچھا تو اب ترجمہ آسان کریں دوستو، فَأَنَّا لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ اب ان کو نصیحت کہاں فائدہ دے گی، اذا جاءتہم جب کہ قیامت ان کے پاس آ چکی، جب قیامت ان تک پہنچ گئی، جب قیامت آ گئی تو اب نصیحت ان کو کیا فائدہ دے گی، اب تو وقت نکل گیا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لکھ کے بنیادی دعویٰ، بنیادی دعویٰ، اب دیکھیں جان لو کہ انہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے نیچے لکھے حال مع اللہ، اللہ کے ساتھ بندے کا حال کیا ہے، فرمایا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، واستغفر لذنبک حال مع النفس استغفار کیجئے، لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، للمؤمنین والمؤمنات کے نیچے لکھے حال مع الامت، بات سمجھ گئے، اور آپ استغفار کیجئے لذنبک کس کے لیے، اپنے خلاف اولا کے لیے، پیغمبر علیہ السلام سے تو گناہ ہو نہیں سکتا، اس پر آگے سورہ فتح میں چھوٹی سی بات ابھی آئے گی، آپ استغفار کیجئے اپنے خلاف اولا کے لیے، اس لیے ذنب کے نیچے لکھا ہوگا سورتن، کیا لکھا ہے،
وہ صورتاً اس کو ضم کہا گیا، لیکن حقیقتاً آپ علیہ السلام سے ضم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ استغفار کیجئے خلاف اولا کے لیے، اور ایمان والے مردوں کے گناہوں کے لیے، اور ایمان والی عورتوں کے گناہوں کے لیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتے ہیں متقلبکم، تم لوگوں کے چلنے پھرنے کو، لکھیں فی الدنیا، فی الدنیا، ومثواکم، اور تمہارے ٹھکانے کو، فی الآخرہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، لکھیں قول مؤمنین برائے تمہید، برائے تمہید۔ جب کافروں کی شرارتیں اور خباثتیں حد سے بڑھ گئی تو بہت سارے صحابہ اور ایمان والے کہتے تھے کہ کوئی حکم آ جائے جہاد کا تاکہ ہم ان کے ساتھ دیکھ سکیں، بڑا انتظار کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے تھے ایمان والے لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں اتاری جاتی کوئی سورت، کوئی، نیچے لکھے جہاد کی اجازت کے لیے، جہاد کی۔ لیکن فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب اتاری گئی ایک قطعی صورت، جب ایک قطعی صورت اتاری گئی وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں جہاد کا تذکرہ کیا گیا، جب حقیقتاً آ گیا نا، فرمائے رَأَيْتَ الَّذِينَ، لکھے جبن منافقین، جبن، جبن کس کو کہتے ہیں؟ بزدلی۔ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرضن، بیماری ہے نفاق کی، ینظرون الیک، آپ کو ایسا تکتے ہیں، تکنا جانتے ہیں نا، آپ کو ایسا تکتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے ان پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو جو پکے اصلی مومن تھے صحابہ اکرام، وہ تو خوش ہو گئے، چلے ہمیں جہاد کی اجازت مل گئی۔ اور یہ جو منافقین تھے یہ شروع میں تو شامل ہوتے تھے، ان کو لگا تھا آئے گا کچھ بھی نہیں، لیکن جب جہاد کے احکامات آ گئے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے تباہی ہے، طاعۃ وقول معروف، طاعت کا ترجمہ لکھیں فرما برداری کرنا اور کھری بات کرنا، اچھی بات کہنا، فرما برداری کرنا اور اچھی بات کہنا۔ اس کے بعد دوستو خبر محذوف نکالیں گے تب کام بنے گا، خیر لہم، خیر، فرما برداری کرنا اور اچھی بات کہنا خیر لہم، ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب بات مضبوط ہو گئی، امر کے نیچے لکھے جہاد کی، جب جہاد کی بات کیا ہو گئی؟ مضبوط ہو گئی۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر یہ اللہ کو سچا بن کر دکھاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ سمجھ گئے؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اچھا حل کے نیچے لکھیں استفہام تقریری، یہ جگہ تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، استفہام تقریری۔ اور حل عَسَيْتُمْ کا عنوان لکھیں جہاد کی حکیمانہ حکمت، جہاد کی حکیمانہ حکمت۔ اب دیکھیں فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ، تم سے غالب توقع ہے، یہ ترجمہ ہے، تم سے غالب توقع ہے، تو غالب گمان تمہارے بارے میں یہی ہے کہ ان تولیتم، کہ اگر تمہیں کبھی حکومت مل جائے، منصب مل جائے، تو تم سے ہمیں یہی گمان ہے کہ ان تفسدوا فی الارض، تم کیا کرو گے؟ زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور قطع رحمیاں کرتے رہو گے۔ کیا کرو گے؟ اس لیے اللہ نے جہاد کو رکھا تاکہ جہاد ہوتا رہے، کافر کو مار پڑتی رہے، مومن میدان جہاد میں مصروف رہے، بہت سارے فتنے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی مصیبت دوستو فراغت ہے۔ ایک کام جس کے ذمے ہو، اگر آپ اس کو اس کام میں مشغول نہیں کریں نا، نہیں کریں، وہ آپ کے لیے درد سر بنے گا۔ میری اس بات کو یاد رکھیے گا دوستو، آئندہ آپ حضرات جب مستقبل میں جائیں گے نا، کام کریں گے، تو مختلف قسم کے لوگ ہوں گے آپ کے پاس،
مختلف لوگ ہوں گے. سبق چلی گیا 10-15 منٹ کی خاص خبر ہے مودی کی. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو فرمایا کہ تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تمہیں کبھی منصب ملا تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور قطع رحمی کرو گے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ لکھے انجام منافقین یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی. فَأَصَمَّهُمْ تو ان کو کیا کر دیا؟ بہرا کر دیا، ان کو بہرا کر دیا. وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو نابینا کر دیا. بہرے ہو گئے، حق بات سن نہیں سکتے، نابینا ہو گئے، حق راستے کو دیکھ نہیں سکتے. افلا يتدبرون القرآن لکھے زجر منافقین، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم کے اندر؟ ام کے نیچے لکھے بمعنی بل، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ بلکہ حقیقت یہ کہ اعلیٰ قلوب اقفالها ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں. ان الذین ارتدوا لکھے عناد منافقین، بے شک وہ لوگ الذین ارتدوا علی ادبارہم جو اپنی پیٹھ پھیر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پیٹھ پھیر دیتے ہیں. من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی ہو پھر بھی منہ پھیرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ فرمایا الشیطان سول لہم واملی لہم، شیطان نے ان کو چکمہ دے دیا. چکمہ دینے سے مراد ہے بیوقوف بنانا. کیا کرنا؟ شیطان نے ان کو بیوقوف بنایا. واملی لہم اور ان کو ڈھیل دلائی. کیا دلائی؟ ڈھیل، امیدیں دلائی. کیا امید دلائی؟ کہا بھائی جہاد میں جاؤ گے تو زندگی ختم، نہیں جاؤ تو زندگی لمبی ہوتی رہے گی. یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جتنی عمر لکھی ہے اتنی ہے. تو ان کو ڈھیل دلائی کہ بس عمر بڑھتی رہے گی تمہاری. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا لکھے سبب عناد، سبب یہ اس لیے کہ بانہم، اب ضمائر پہ غور کیجئے گا. بانہم، ہم یہ منافقین کی طرف ہے. ان منافقین نے قالو کہا تھا للذین، للذین کے نیچے لکھے رؤسائے یہود، یہود کے سرداروں سے. یہ جو منافق تھے نا یہ مومنین کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، یہود کے ساتھ بھی جا کے چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے تھے. تو ان منافقین نے جا کر کہا تھا للذین، یہود کے سرداروں سے. اور یہود کون تھے؟ کریہوا ما نزل اللہ، جو کہ ناپسند کرتے تھے ما اس کتاب کو نزل اللہ جو اللہ نے اتاری، یعنی قرآن کو. یہ منافقین ان یہود سے کیا کہتے تھے؟ سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض معاملات میں. کس میں؟ بعض. اب بعض معاملات سے مراد کیا ہے؟ یعنی دل سے. کس سے؟ ان سے کہتے تھے بھئی تم پریشان نہیں ہونا، ظاہراً ہم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیں گے، کھانا وغیرہ وہی کھائیں گے، نماز بھی وہاں پڑھیں گے، ان کی مجلس میں ہوں گے. یہ ظاہر تو ان کے ساتھ ہوگا لیکن باطن میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. واللہ یعلم اسرارہم، اللہ خوب جانتے ہیں ان کی خفیہ باتیں. فکیف اذا توفتہم الملائکہ لکھے وعید منافقین، وعید کیا حال ہوگا اذا توفتہم الملائکہ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم، ماریں گے ان کے چہروں پہ اور ان کی پشتوں پہ. ایک ہاتھ آگے ماریں گے ایک پیچھے، چہروں پہ بھی پڑے گی پیٹھ پہ بھی پڑے گی. ذالک بانہم لکھے سبب عذاب، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اتباع کی ما اس طریقے کی اسخط اللہ جس نے اللہ کو ناراض کیا. وکرہوا رضوانہ اور ان لوگوں نے اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا. فاحبط اعمالہم تو ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض لکھے زجر منافقین، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے.
مرض سے مراد نفاق کا، منافقین، ان کا کیا گمان ہے، اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز اللہ ظاہر نہیں کریں گے ان کے کینے کو، یخرجہ کے نیچے لکھ کے یظہرہ، اضغان کا ترجمہ لکھ کے کینہ۔ ان کو ایسا لگتا تھا منافقین کو، اور اب بھی ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں حسد، کینہ اور برے جذبات ہیں نا، یہ کبھی ظاہر نہیں ہوگا، ہم اس طرح چلتے رہیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو آپ کو دکھا دیں، ہم وہ منافقین، کھل کے دکھا دیں آپ کو، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے حلیے سے۔ کس سے؟ حلیے سے پہچان لیں گے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور بھی ضرور آپ ان کو پہچان چکے ہوں گے، فی لحن القول، ان کے طرز کلام سے۔ چہروں سے تو ٹھیک ہے، اللہ پاک پردہ ڈال دیتے ہیں، چھپاتے ہیں، باقی فرمائے طرز کلام سے تو آپ ان کو بھی پہچان چکے ہوں گے۔ واللہ یعلم اعمالکم، لکھ کے ترغیب اخلاص، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے اعمال کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لکھ کے جہاد کی حاکمانہ حکمت، پیچھے تھی حکیمانہ حکمت، اب ہے حاکمانہ حکمت، کیا ہے؟ جہاد کی۔ فرمایا لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں تم میں سے مجاہدین کو بھی، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بھی۔ صبر سے مراد یعنی ڈٹنے والے، جو ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، تم میں سے مجاہدین کو بھی ظاہر کر دے، ڈٹنے والوں کو بھی۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم آزماتے رہیں گے تمہارے احوال کو، اخبارکم ای احوالکم، ہم جانچتے رہیں گے، آزماتے رہیں گے تمہارے احوال کو۔ ان الذین کفروا، لکھے احوال مشرکین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، کفروا کے نیچے لکھے نمبر 1، وصدوا عن سبیل اللہ نمبر 2، جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو روکا اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول نمبر 3، اور پیغمبر کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ لن یضر اللہ شیئا، اللہ پاک ان کو، وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، عن قریب اللہ مٹا دے گا اعمالہم، ان کی کارروائیوں کو، ان کے سارے کام مٹ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لکھے ترغیب اطاعت، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اس سے احناف نے قاعدہ نکالا، لزم النفل بالشروع، کہ جب ایک عمل شروع کر دو نا تو پھر اس کو ختم نہیں کرنا۔ لہذا کسی نے نوافل شروع کر کے توڑ دیے تو شروع کرنا تو لازمی نہیں تھا، لیکن جب شروع کر دیا تو اب پورا کرنا لازمی ہے۔ دلیل ولا تبطلوا اعمالکم، ان الذین کفروا، لکھے بیان حال کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر ان کی موت آئی، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کفر پر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تشجیع علی القتال، قتال کی ترغیب دی، فرمایا لا تہنوا، ہمت مت ہارو، ہمت، وتدعوا الی السلم، تدعو سے پہلے بھی لا لگے گا دوستو، ہمت مت ہارو، اور صلح کی طرف پیغامات مت دو، یعنی مزید، جب سامنے والا نہ مانے نا تو مت بلاؤ صلح کی طرف۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، لکھ کے ثمرہ دنیاوی، ثمرہ تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، ہرگز اللہ کمی نہیں کریں گے، اعمالکم، اس سے پہلے لفظ ثواب نکالے، تمہارے اعمال کے ثواب میں
کوئی کمی نہیں کریں گے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لکھے تمہید انفاق، بے شک دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، اللہ تمہیں تمہارا اجر پورا پورا کر کے دیں گے. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اللہ تم سے نہیں مانگتے اموالکم، اس کے نیچے لکھے جمیع اموالکم، تمہارا کل مال تم سے نہیں مانگا جاتا. دیکھیں زکوٰۃ کی بھی حد ہے نا، 2.5%، صدقہ فطر کی بھی ہے، قربانی کی بھی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. کل مال تو اللہ نے مانگا نہیں. اِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر بالفرض اللہ تم سے مانگ لیتے، سوال کر لیتے، ہاں لیکن سب کا سب مال، تو پھر کیا ہوتا؟ فَيُحْفِكُمْ، پھر تم پر تنگی ہو جاتی، تبخلوا، تم بخل کرتے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے تمہارے اس بخل کی بدنیتی کو، تمہارے اس بخل کی بدنیتی کو اللہ ضرور ظاہر کرتے. ہاں انتم ہؤلاء، لکھے مذمت بخل، فرمایا تم ہی ہو، ہاں انتم ہؤلاء، تم ہی ہو، تدعون، کے بلائے جاتے ہو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ خرچ کر دو اللہ کے راستے میں. فمنکم من یبخل، تم میں سے بعض وہ ہے جو کیا کرتے ہیں؟ بخل، منافقین مراد ہے. ومن یبخل، اور جو بخل کرتا ہے، فإنما یبخل عن نفسہ، عن کے نیچے لکھے بمعنی علی، بے شک اس کے بخل کا وبال اسی پر پڑے گا. واللہ الغنی، اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے. وانتم الفقراء، اور تم فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، لکھے زجر، اگر تم منہ پھیرو گے، اعراض کرو گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو لے آئیں گے، تمہاری جگہ دوسرے لوگ زمین پہ آئیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے کہ بخیل بھی ہو، بزدل بھی ہو، منافق بھی ہو. یہ منافقوں سے خطاب ہے. پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ 100% اللہ کی اتباع کرنے والے. یہ سورہ محمد ختم ہو گئی. آگے سورہ فتح تھوڑا سا پڑھتے. آج تھوڑی ہمت کریں دوستو، روز ورنہ تو بیچ میں ہمارا سبق آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا. پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کو وقفہ ملے گا. ربط سورہ فتح بسورہ محمد. نمبر 1، اعلان جہاد کے بعد فتح مبین کی بشارت. اب اس صورت میں فتح مبین کا تذکرہ ہے. نمبر 2، مومنین کے انجام دنیاوی یعنی انتم الاعلون کے بعد انجام اخروی کا بیان. خلاصہ صورت. نمبر 1، بشارات اور اس کے ثمرات. نمبر 2، ترغیب الی الجہاد. نمبر 3، منافقین پر زجریں. نمبر 4، اصحاب حدیبیہ کے فضائل. نمبر 5، ازالہ شبہ. نمبر 6، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اوصاف اور فضائل کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو واضح طور پہ فتح دے دی. اس کے نیچے لکھے بشارت دنیاوی. نمبر 1، آپ جانتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں آپ علیہ السلام آئے. کافروں نے آپ کو عمرے سے روکا اور ایک معاہدہ ہوا حدیبیہ کے مقام پر جس کو صلح حدیبیہ کہا گیا. ظاہراً تو اس کی جو شرائط تھی وہ مسلمانوں پر سخت تھی، لیکن آپ علیہ السلام پر وحی آئی کہ یہ فتح مبین ہے. اسی سے اللہ پاک نے فتوحات کے راستے کھول دیے. بے شک ہم نے آپ کو واضح طور پہ فتح دے دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لکھے ثمرات 4 برائے فتح مبین. اس فتح مبین کے 4 نتائج سامنے آئے. کتنے؟ 4 ثمرات 4. لیغفر لک اللہ، اس کے نیچے لکھے ثمرہ اخروی. نمبر 1، یہ نمبر 1 ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو کچھ پہلے گزر چکا ہے. من ذنبک، یہ دیکھیں پھر لفظ ذنب آیا. ہم نے اس کا ترجمہ کیا خلاف اولا،
لیکن جس آدمی کا مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی احتیاط بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کے خلاف اولا کو تعبیر کیا گیا کس سے؟ ضم سے، سمجھ گئے؟ تاکہ اللہ پاک بخش دے تمہارے خلاف اولا کو۔ ما تقدمہ، اس کے نیچے لکھے قبل از نبوت، نبوت سے پہلے جو ہو چکا، وما تاخرا، اور بعد از نبوت، اور جو نبوت کے بعد ہوگا۔ ایک تو اللہ پاک نے وہ سب کا سب کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ تو ضم سے مراد کیا ہے؟ خلاف اولا۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ضم سے مراد الزامات مشرکین ہیں۔ کیا ہے؟ الزامات مشرکین ہیں، کہ اللہ نے آپ سے مشرکین کے الزامات کیا کر دیے؟ دور کر دیے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ ایک اعزاز ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک اعزاز ہے، اور جیسے کسی کو کہا جائے کہ بھئی آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کا تو سب کچھ ہو چکا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ پاک نے گویا آپ سے فرمایا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کا اگلا پچھلا سب کچھ معاف ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ایک اعزازاً فرمایا۔ ہو گئی بات؟ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، لکھے ثمرہ اخروی نمبر 2، اور تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے۔ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، لکھے ثمرہ دنیاوی نمبر 3، اور تاکہ اللہ آپ کو چلائے صراط مستقیم پر، نیچے لکھے بغیر مزاحمت کفار کے۔ بغیر، ابھی تک کافروں نے آپ کو قدم قدم پر ستایا، یہ صلح حدیبیہ جب ہوا اس کے بعد ختم ہو گئی چیز۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، ثمرہ دنیاوی نمبر 4، اور تاکہ اللہ آپ کی مدد کر دے عزیزاً، بھرپور مدد، غلبے والی مدد۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، لکھے بشارت نمبر 2، اللہ وہ ذات ہے جس نے سکینہ اتار دیا فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں پر سکینت اتار دی۔ کیوں؟ لیزدادوا، لکھے ثمرہ سکینہ، تاکہ اللہ اضافہ کر دے ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان میں۔ ایمان پہلے سے تھا لیکن ایمان اور بڑھ جائے، اضافہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لکھے تسلی مومنین، اور اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمانوں اور زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کی ذات جاننے والی حکمت والی ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، لکھے ثمرہ ازدیاد ایمان، جب ایمان بڑھے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تاکہ اللہ داخل کر دے ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں کو جنات سے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ مٹا دے ان سے ان کے گناہوں کو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہی اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، ثمرہ عدم سکینہ، اور جب سکینت نہیں ہوگی تو اس کا انجام کیا ہے؟ تاکہ اللہ عذاب دے دے منافق مردوں منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو مشرک عورتوں کو۔ الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرتے تھے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر ہے بری گردش۔ دائرہ کہتے ہیں گردش کو، سوء کہتے ہیں زمانے کی بری گردش انہی منافقین اور مشرکین پر پڑ گئی۔ وغضب اللہ علیہم، انجام اخروی نمبر 1، اللہ کا ان پر غضب ہوا۔ ولعنہم، انجام نمبر 2، اللہ کی ان پہ لعنت آ گئی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، انجام نمبر 3، اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر دیا۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تہدید کفار، تہدید یعنی ڈرانا۔ اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمانوں اور زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، فرائض رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، اس کے 2 ترجمے، گواہی دینے والا یا حق بتانے والا۔
گواہی دینے والا بنا کر، حق بتانے والا بنا کر، ومبشرن خوشخبری سنانے والا، ونذیرن ڈرانے والا، لتؤمنوا باللہ لکھے فرائض امت، تاکہ تم ایمان لے آؤ، یہ امت کو خطاب ہے، اللہ پر، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر، وتعزروہ اور تم ان کی مدد کرو، وتوقروہ اور تم پیغمبر کی تعظیم کرو، وتسبحوہ یہ ضمیر بالاتفاق دوستو اللہ پاک کی طرف ہے، اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح پڑھا کرو بکرۃ واصیلا صبح بھی اور شام کو بھی۔ ان الذین یبایعونک بیعت رضوان کی فضیلت، جو بیعت رضوان ہوئی نا درخت کے نیچے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل کی افواہ کے بعد، ان صحابہ کی فضیلت، فرمائے بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ یہ در حقیقت کس سے بیعت کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ ید اللہ فوق ایدیہم گویا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے، فمن نکسا لکھے ایفائے عہد کی تاکید، ایفائے عہد وعدے کو پورا کرنے کی تاکید، فمن نکثا جو وعدہ توڑے گا، فإنما ينكث على نفسه تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ اور جو پورا کرے گا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، جو پورا کرے گا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، فسيؤتيه اجرا عظیما ان قریب اللہ پاک ان کو دے دیں گے ان کا بڑا اجر، بڑا اجر اللہ ان کو دے دیں گے، فی الآخرت کہاں پر؟ آخرت میں۔ بس کریں، اگرچہ ایک رکوع اب بھی باقی ہے ہماری سوچ کے اعتبار سے۔ چلیں جی، جزاکم اللہ خیر۔ آپ حضرات وضو فرما لیں، وقفہ فرما لیں، چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، چائے بسکٹ پراٹھا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ چونکہ شب برات ہے نا، عشاء کے بعد انشاءاللہ ہماری مجلس بھی ہے تھوڑی سی، عشاء کے بعد بیان اور کی دعا کی، تو قریب والے طلباء شرکت بھی فرما لیں۔ باقی چونکہ معمولات شعبان میں کوئی شک نہیں ہے بڑی فضیلت والی رات ہے، تو اس رات عبادت کا خاص اہتمام بھی فرمائیں اور دعاؤں کا بھی اہتمام فرمائیں، بڑے فیصلوں کی رات ہوتی ہے، تو اپنے لیے بھی، اپنے والدین اساتذہ کے لیے اور ہم فقیروں کے لیے بھی، اور بالخصوص حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے والدین کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام اور درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ کل انشاءاللہ وقت پہ تشریف لائیں، ہاں صبح۔